میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی ان کیف آور ساعات میں احترام شریعت پروگرام لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت سیدنا خلاد ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تکیے کے نیچے سے بوقت وفات ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا ہذہ براءۃ من النار لخلاد ابن کثیر، یعنی یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ ضمانت ہے خلاد ابن کثیر کی جہنم کی آگ سے نجات کی۔ لوگوں کے پوچھنے پر گھر والوں نے بتایا کہ مرحوم ہر جمعۃ المبارک کے دن 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو نیکی کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی طرف توجہ جاتی ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، مساجد کی طرف بڑھنے کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، صدقہ و خیرات عام طور پر بڑھ جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں رغبت ماہ رمضان میں بڑھتی ہے۔ اور اگر قرآن پاک کی آیت تو یہ بات کی طرف بڑھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے عبادات میں سب سے زیادہ جس کا ذکر فرمایا وہ نماز ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی جل جلالہ نے نماز ادا کرنے کا، نماز قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا ذکر فرمایا۔ آپ بالکل ابتدا سورہ بقرہ سے اگر چلیں گے تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ایمان والوں کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کہیں اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو زندہ رکھنے کے لیے نماز پڑھو۔ کہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے کسی انداز میں نماز کا بیان فرمایا، کہیں کسی انداز میں ذکر فرمایا۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جو کہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 یعنی آیت نمبر 59 یہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ کون؟ نماز ضائع کرنے والے، نماز گنوا دینے والے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے، دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا۔ نماز ضائع کرنے والے، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے نماز ضائع کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے غی کے جنگل میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ غی کیا ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اور یہ جو غی کا جنگل ہے نا، اس غی کے جنگل میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے ہب ہب۔ جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے نا تو اس کنویں کو کھول دیا جاتا ہے، جس کی تپش کی وجہ سے جہنم بدستور بھڑک اٹھتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی، یعنی جہنم جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ غی کی وادی کا جو کنواں ہے ہب ہب، جس کی تپش کی وجہ سے بجھنے والی جہنم کی آگ پھر بھڑک جاتی ہے،
یہ بے نمازوں اور بدکاری کرنے والوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے۔ ماہ رمضان کی نورانی ساعتوں میں آئیے نا تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں، کہیں ان افعال میں سے میں کسی فعل کا مرتکب تو نہیں ہوں۔ دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ غی کی وادی میں ہب ہب کا کنواں، یہ بے نمازیوں کے لیے، بدکاری کرنے والوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، سود کھانے والوں کے لیے اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی توجہ کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں، فخلف من بعدہم خلف، اس آیت کریمہ میں غی کی وادی کا تذکرہ ہوا اور ہب ہب کا تذکرہ کہ اس کے ذریعے جہنم کی آگ کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالی جل جلالہ نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 آیت نمبر 97 میں ذکر فرمایا۔ دونوں آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، رب کریم اپنی ناراضی کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ سب کو دعوت نظارہ دیتا ہوں، کبھی کسی دن گہرے کنویں کے کنارے بیٹھ کرنا آپ غور کیجئے گا۔ جو بہت گہرا کنواں ہوتا ہے نا، اس کے منڈیر پر بیٹھ کر بھی نیچے جب نظر ڈالتے ہیں نا، طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی اور چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کنواں کون سا ہے؟ جو لوگوں نے خود بنایا ہے۔ اس کو بنانے والے اسی دنیا میں موجود ہیں، اسی دنیا میں موجود تھے، ہم جیسے ہی تھے۔ لوگوں کا بنایا ہوا کنواں نا ہمارے سر میں چکر لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس میں جھانک کر دیکھنا یہ بھی طبیعت کو ہلکان کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ نہ کرے نماز ترک کرنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، سود کا لین دین کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کو تنگ کرنے کی وجہ سے، بدکاری کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اگر جہنم کے اس ہب ہب کنویں میں جانا پڑ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یقین جانیے، ہماری طبیعتیں تو اس طرح کی ہیں کہ جلتے ہوئے سگریٹ پر بھی پاؤں پڑ جائے نا تو اچھل پڑتے ہیں، زور سے چیخ منہ سے نکلتی ہے۔ نہیں، اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم جلتے ہوئے سگریٹ پر پاؤں بھی رکھ سکیں۔ اور یہ جو سگریٹ کی آگ ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو دنیاوی آگ میں سب سے ہلکی آگ کہا جا سکتا ہے نا، لیکن وہ غی کی آگ، وہ ہب ہب کی آگ، وہ تو جہنم کا بھی سب سے زیادہ سخت حصہ ہے نا۔ ہم اللہ تعالی جل جلالہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے پاک پروردگار، بخش ہوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ماہ رمضان کی نورانی گھڑیاں جاری ہیں، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے نا۔ آئیے رب کی بارگاہ میں روزانہ افطار کے وقت دعا کریں، سحری کے وقت دعا کریں۔ ماہ رمضان کے تو دن بھی رحمت بھرے، راتیں بھی نور بھری ہیں۔ ان کیف آور لمحات کی قدر کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے چلے جائیں، میرے پاک پروردگار، اتنے روزے گزر گئے، زندگی میں اتنے رمضان آئے، پتہ نہیں اب تک مغفرت کا پروانہ ملا یا نہیں ملا۔ میرے پاک پروردگار، تجھے ماہ رمضان کی عظمتوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ میرے پاک پروردگار، تجھے ماہ رمضان کی عظمتوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، بغیر حساب کے داخل جنت فرما۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کا سلسلہ بھی ہو، نیک اعمال کی طرف توجہ بھی ہو، رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف توجہ بھی ہو، شریعت کا احترام بھی ہو۔ اور احترام شریعت کی بات اگر کریں نا، تو ایک چیز ہماری نظر میں رہنی چاہیے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان سے آمنا سامنا ہوا، شیطان سے ان کی طرف سے ایک سوال ہوا، شیطان نے اس کا جواب دیا، کہنے لگے کوئی ایسا طریقہ تو بتاؤ کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ یہ شیطان سے سوال ہو رہا ہے، کوئی ایسا طریقہ تو بتاؤ میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ شیطان کہنے لگا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام نماز نہ پڑھنا، اور دوسرا کام جھوٹی قسمیں کھایا کرو۔ نماز ترک کر دو، جھوٹی قسمیں کھانے کی طرف آ جاؤ، تم مجھ جیسے بن جاؤ گے۔ اس بات کو سب نے رکھتے ہوئے اگر غور کریں نا، نتیجہ بالکل واضح ہے کہ بے نمازی یہ وہ کام کر رہا ہے جو شیطان نے کیا۔ شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا نا،
اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، راندہ درگاہ ہوا، قیامت تک کے لیے لعنت کا توگ اس کی گردن میں پہنا دیا گیا، اور قیامت کے دن بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک سجدے سے انکار کیا نا تو راندہ درگاہ ہوا۔ یہ نماز ترک کرنے والا روزانہ کتنے سجدے چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ بزرگ فرماتے جب یہ شیطان نے جواب دیا نا نماز نہ پڑھا کرو، جھوٹی قسمیں کھایا کرو، کہنے لگے فوراً میری زبان پر یہ جملہ آیا، میں اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا اور کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ شیطان بوکھلا گیا اور بوکھلاہٹ کے انداز میں کہنے لگا کہ میں بھی آج سے وعدہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا، کبھی کسی سے سیدھی بات نہیں کروں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز ترک کرنا بہت بڑی نحوست، بہت بڑی نحوست۔ اور اگر یوں کہیں نا کہ بے نمازی ایسا کبیرہ گناہ کرنے والا ہے کہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ اپنے رب کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بیدار بعد میں ہوتا ہے، پہلے ہی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ نماز فجر ادا نہیں کی اور نماز فجر ادا کرنے کی نیت بھی نہیں تھی، ایک ہے کوشش کے باوجود کسی دن اگر آنکھ نہ کھلی تو ایسا آدمی جو کوشش پوری کر چکا لیکن کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل سکی، ایسا آدمی گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن جس نے نماز کی نیت پہلے سے یہ تھی کہ نماز ادا نہیں کروں گا، پہلے ہی سے سوچ اور ارادہ یہ تھا کہ نماز ادا نہیں کروں گا، تو ایسا آدمی بیدار بعد میں ہوا، گناہ پہلے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے کامیابی پانے اور جنت الفردوس میں جانے کی بشارتوں سے متعلق آیات قرآنیہ بیان کرنے کے بعد احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 528 پر ذکر فرماتے ہیں، میرے خیال میں غافل دل کے ساتھ محض زبان کو جلدی جلدی چلانا اس درجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ نہیں، آپ نے غافل دل والوں کی نماز کا تذکرہ کیا اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے یعنی نمازیوں کے مقابل جہنمیوں سے متعلق ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اب جنتی اہل نار سے سوال کرتے ہیں، جنتی جہنم والوں سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تمہیں کون سی بات دوزخ میں لے گئی، تمہارا عمل کیا تھا، کیا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ ان کی زبان پر آئے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز ادا نہ کرنا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا نا وہ حساب نماز کا ہوگا، سب سے پہلا حساب۔ آئیے نا رب کی بندگی بجا لائیں، آئیے نا نافرمانی سے توبہ کریں۔ کب تک رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے سے کنارہ کشی کرتے رہیں گے؟ کب تک نماز ترک کرتے رہیں گے؟ کب تک نافرمانی کی دلدل میں اپنے آپ کو دھنساتے رہیں گے؟ آئیے نماز ادا کرنے کی طرف بڑھیں۔ روز محشر کے جان گداز بوت اولی پرسش نماز بوت، قیامت کے دن جب جان پگھلا دینے والا ماحول اس وقت بنا ہوگا، سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا نا وہ سوال نماز کے تعلق سے ہوگا۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لائیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائیں اور سجدے میں گر کرنا سبحان ربی الاعلی کی صدائیں بلند کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالی جل جلالہ سے توفیق بھی طلب کرتے چلے جائیں۔ میرے پاک پروردگار مجھے قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچانا، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنانا، نماز پڑھنے والا بنانا، اور میرے مولا جن کو تو اپنی رضا کی دولت عطا فرمائے گا نا مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم رئیس المتکلمین مولانا نکی علی خان رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں
میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ ان کلمات کو سنیے گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی عذر کے نماز قضا کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بالکل نہیں شرماتے. کوئی عذر نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب بھی نہیں ہے، ایسی نماز ترک کر دی. جو نماز جان بوجھ کر ترک کرتے تھے نا، فرماتے قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے تمام دنیا بھی دینا چاہیں گے تو ان سے قبول نہیں کی جائے گی. دنیا کی ساری دولت بھی لے کر آ جائے نا، لن یقبل من، ان سے قبول نہیں کی جائے گی. بہترین عبادت وقت پر نماز ادا کرنا. عام طور پر کئی بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو وظائف کا شوق ہوتا ہے، اور ان کا انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے معلوم کرتے رہتے ہیں، کبھی امام صاحب سے، کبھی خطیب صاحب سے، کبھی تعویذات عطاریہ کے بستے پر مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میں کیا کروں، میں کیا پڑھوں، یہ مشکل، یہ مصیبت، یہ دکھ، یہ درد، یہ تکلیف، یہ مصیبت. یہ وظائف تلاش کرنے والے، وظائف پڑھنے والے سب کی خدمت میں عرض کروں گا امیر اہل سنت کا ایک فرمان. امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا وظیفہ پنجگانہ نماز ادا کرنا ہے. تو آئیے نا نماز ادا کرنے کی طرف آئیں، اور یقین جانیے بے نمازی کس کس آفت میں مبتلا ہوگا. اگر اس عنوان کو لے کر مزید آگے بڑھے نا اور وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں کہ بے نمازی کن کن آفتوں سے دوچار ہوگا، تو یقین جانیے مختصر سے وقت میں ان ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ان سب چیزوں کو بیان کرنے کی طرف بڑھتے ہیں نا تو ان آزمائشوں میں سے ہر آزمائش ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ بے نمازی کن کن آفتوں میں مبتلا ہوگا. نماز پڑھنے والا رب کی رضا پاتا ہے، نماز پڑھنے والا قبر کی تنگی سے، موت کی سختی سے بچ جاتا ہے، نماز پڑھنے والا اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملتا ہے. اور اگر بے نمازی کی طرف بڑھیں تو بے نمازی کی کم از کم 15 سزائیں بے نمازی کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں. یوں تو کئی ایک سزائیں اس کے علاوہ بھی ہیں جو مختلف روایات میں ذکر کی گئیں. ان میں سے کچھ سزائیں دنیا میں، کچھ سزائیں موت کے وقت ملیں گی، کچھ سزائیں قبر میں دی جائیں گی، اور کچھ سزائیں قیامت کے دن سے متعلق. اگر غور کیا جائے نا، بے نمازی دنیا میں بھی آزمائش میں، موت کے وقت بھی آزمائش میں، قبر میں بھی آزمائش میں، اور قیامت کے دن بھی آزمائش میں. دنیا میں آنے والی آزمائشیں کون کون سی ہیں؟ دنیا میں آنے والی آزمائشوں میں سے 5 سزائیں اس کے بارے میں جو ذکر کی گئیں، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جاتی. اللہ پاک اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ بالکل ختم کر دیا جاتا ہے. ان میں سے ہر مصیبت، بہت بڑی مصیبت، عمر کی برکت چلی گئی، صالحین کی علامتیں چہروں سے چلی گئی، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہے، کوئی اس کے حق میں دعا کرے وہ دعا قبول نہیں ہے. کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں. بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یار دعائیں تو بڑی کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت جی آپ میرے لیے دعا کر دیں. میں بڑی دعائیں کر چکا، دعائیں تو کی، وظیفے تو کیے، لیکن کیا جو سب سے بہترین وظیفہ تھا نماز، اس کی ادائیگی کی طرف بھی آئے؟ بعض اوقات یہ کہا جا رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، کاروبار نہیں چلتا، مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، بیماریاں آ گئیں، تنگیاں آ گئیں، کس کس مشکل کا تذکرہ کروں میں، کس کس مصیبت میں گرفتار ہوں. پوچھا جائے نا میرے بھائی نماز پڑھتے ہو؟ جواب ملتا ہے یار نماز تو نہیں پڑھتا. نہیں، نماز نہیں پڑھتے اور اس کے باوجود تمہاری زبان پر یہ جملہ ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. یہ 5 سزائیں جو ابھی آپ نے سنی، عمر کی برکت جاتی رہی، چہرے کی رونق جاتی رہی، عمل قابل قبول نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہے، کسی کی دعا میں تمہارے لیے حصہ نہیں ہے. پھر کیسے تمہاری مشکلیں ٹلیں گی؟ کیسے تمہاری مصیبتیں رفع ہوں گی؟ ان مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دو. اور موت کے وقت آنے والی سختیاں، موت کے وقت آنے والی آزمائشیں، بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی بھوک کی شدت میں مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا، اور اس کی پیاس کی حالت یہ ہوگی
کہ اگر اسے دنیا بھر کا پانی پلا دیا جائے نا اس کی پیاس نہ بجھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بات وہی ہے جو آپ کے سامنے ابتدا میں عرض کی کہ ان مصیبتوں میں سے ہر مصیبت اپنی جگہ پر ایک بڑی مصیبت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر الگ الگ ایک مصیبت ہے۔ کیا بھوک کی مصیبت، مرتے وقت بھوک کی شدت کا مسلط ہو جانا، یہ مصیبت نہیں؟ کیا پیاسا دنیا سے جانا یہ مصیبت نہیں؟ کیا ذلیل ہو کر مرنا اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہوگی؟ اور اگر قبر کی مصیبتوں کی طرف بڑھتے ہیں نا، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، دن رات یہ بے نمازی اپنی قبر میں بھی انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اس کی قبر میں ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ذکر کیا گیا۔ الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح ہوں گی جبکہ اس کے ناخن لوہے کی طرح ہوں گے۔ یہ قبر میں آنے والی مصیبتیں اور قبر میں آنے والی آزمائش ہیں۔ اگر ان میں سے ہر مصیبت کا جائزہ لینا تو ہر مصیبت اپنی جگہ پر بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہڈیوں کا ٹوٹ جانا، پسلیوں کا ایک دوسرے میں پیوست ہو جانا، قبر میں آگ کا بھڑک جانا، سانپ کا مسلط ہو جانا، ہر مصیبت اپنی جگہ پہ بہت بڑی مصیبت۔ اگر قیامت کے دن کی مصیبتوں کا تذکرہ کیا جائے، حساب کتاب میں سختی، رب کی ناراضی، جہنم کا داخلہ، ہر مصیبت اپنی جگہ پر بہت بڑی مصیبت ہے نا۔ حساب کی سختی اور حساب کے انداز اگر غور کریں نا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ۔ ہر مصیبت اپنی جگہ پہ مصیبت ہے نا۔ سینے کی ہڈی توڑ کے، پیٹھ کی ہڈی توڑ کے، ہاتھ نکال کے بازوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں۔ تو اے بے نمازیو، اے رب کی بندگی سے جان چھڑانے والو، آؤ اطاعت کی طرف قدم بڑھائیں، قبر کی وحشتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف دیکھتے ہیں، میرے رب نے مجھ پر کتنی نعمتیں نازل فرمائیں، کیا اب بھی میں اطاعت کی طرف نہیں آؤں گا؟ کیا اب بھی میں فرما برداری کی طرف نہیں آؤں گا؟ آپ کے سامنے قبر کی وحشتوں کا تصور رکھنا چاہتا ہوں، اور گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے وہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، یہ کیفیت ہوگی قبر میں۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نام تو آپ نے سنا ہوگا، بچوں کا رمضان۔